السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں یہاں اکبر، اور میری ریسنٹلی بات ہوئی تھی بھائی سے، اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی جو ریورٹ سٹوری ہے وہ میں پوسٹ کروں، اور ان سے لائیو بات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کچھ میرے کویشچنس کے جوابات انہوں نے مجھے ریکارڈ کر کے بھیجے، تو میں یہاں پوسٹ کر رہا ہوں۔ تو آئی ہوپ کہ لوگوں کو سن کر فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہیئر گوز۔ بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل پہ آ کے اپنا ایکسپیرینس فرام اسماعیلیزم ٹو اسلام شیئر کروں۔ میرا نام سہیل، نارتھ امریکہ میں رہتا ہوں، اور میں ایک پروفیشنل ہوں۔ میرے ذہن میں بہت سارے کویشچنس تھے جو بہت ان آنسرڈ کویشچن تھے، اور اس کے آنسرس کسی کے پاس نہیں تھے۔ تو سب سے پہلے جو میرا کویشچن تھا وہ دعا اور نماز کے بارے میں تھا۔ میں مشنری صاحب کے پاس بھی گیا اس کے لیے ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن مشنری صاحب نے مجھے اس کا کوئی بھی آنسر سیٹسفیکشن کے ساتھ نہیں دیا۔ وہ بس الجھاتے رہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں مین اسٹریم مسلمس، ہم وہ کیوں نہیں کرتے ہیں اور ہم دعا کیوں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے سب سے پہلا کویشچن مجھے سامنے کیا کہ بھئی وہ جو دعا جو ہے وہ قرآن پاک میں دعا کا ورڈ ہے، صلات کا ورڈ ہے، جس کے معنی لغوی معنی بتانے لگے۔ لغوی معنی اس کے دعا ہے۔ میں نے کہا اوکے۔ تو پھر انہوں نے بولا کہ نماز کا ورڈ تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو میرے ذہن میں فوراً کویشچن آیا، اور میں نے ان سے یہ کویشچن کیا بھی کہ جو 2.25 ارب مسلمان ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی جو خانیس کو سمجھ آ گئی کہ یہ ورڈ صلات ہے اور صلات کے معنی دعا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس انہوں نے مجھے دیکھتے رہے آنکھیں کھول کے کہ بھئی یہ کیسے کویشچن کر رہا ہے۔ پھر دوسرا میں نے کویشچن پوچھا کہ 5 وقت کی نماز ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہہ رہے کہ آپ قرآن میں مجھے ثابت کریں کہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے تو اس وقت قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، تو میں ثابت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ظاہر ہے جب 2.25 ارب مسلمان 5 وقت کی نماز ایک ٹائمنگ سے پڑھتے ہیں تو ضرور لکھا ہوا ہے تبھی فالو کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے حدیث کے تھرو، اور قرآن پاک میں بھی ہے۔ پھر میں نے ریسرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہے 5 وقت نماز کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور حدیث شریف کے تھرو کس طرح نماز پڑھنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے بتایا۔ تو وہ مجھے مشنری صاحب نے سیٹسفائی نہیں کیا، کیونکہ ان کو خود کو نہیں معلوم، ان کی خود کی کوئی ریسرچ نہیں ہے۔ پھر میں نے ایک اور کویشچن کیا ان کو کہ ہم جو ہے آغا خانیز جو ہے وہ دعا پڑھتے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا ہے کہ بھئی کس طرح پڑھنا ہے، ساری گائیڈنس ہے، مگر ہمیں جو دعا ہے وہ آغا خان صاحب نے کیوں دی؟ کیوں ہمیں مطلب ایک سپریٹ کیا مین امہ سے، مین اسٹریم مسلم سے ہم کو کیوں الگ کیا انہوں نے؟ تو بولے نہیں، یہ ہے مولا نے دیا ہے، ہم کو پڑھنا ہے۔ میں نے بولا مولا نے دیا ہے، آپ نے اس کی میننگ پڑھی؟ میں نے ان کو کہا، بولا ہاں پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا میننگ تو میں نے جب اس کو بہت صحیح سے میننگ پڑھی اور اس پہ ڈیپ اسٹڈی کی تو مجھے اس کے اندر تو شرک نظر آیا۔ تو اسلام میں تو شرک کی بات ہونی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جہاں اسلام میں شرک آیا وہ اسلام کے اسے آپ ہٹ گئے، مین کرکس سے ہٹ گئے، تو شرک اس میں ہے اور ہم شرک کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کویشچن پوچھا کہ بھئی اگر ہم دعا پڑھتے ہیں تو آغا خان صاحب خود کیا پڑھتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی آنسر نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ دعا تو نہیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ دعا میں تو توسل عند المصائب مولاکم الحاضر موجود، تو وہ خود کے سہارا تو نہیں لیں گے کہ سہارا لو مصیبت کے وقت، نور مولانا شاہ کریم الحسینی کا خود کا سہارا تو نہیں لیں گے، تو وہ تو نماز ہی پڑھتے ہوں گے۔ تو اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کیوں دعا دی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کہیں مسجد میں دیکھا نہیں، تو نہ ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں، نہ ان کو ہم نے کہیں ایسا دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہو۔ ایک فوٹو ہے جو 8 سال کی عمر میں عید نماز پڑھائی تھی، وہی فوٹو سرکولیٹ ہو رہی ہے ہر جگہ خالیوں میں۔ تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز
کیسے وہ پڑھتے بھی ہیں کہ نہیں پڑھتے، اگر وہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کیوں دعا دی، شرک سے بھری ہوئی دعا۔ اس کے اندر آپ سیکنڈ پارٹ میں دیکھیں گے تو ایک کلمہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آغا خان یہ ایڈ کرتے ہیں نعوذ باللہ علی امیر المومنین علی اللہ، نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، یہ پورا کلمہ بنا دیا انہوں نے۔ تو یہ تو ایکسٹینڈڈ کلمہ ہے، کلمے میں بھی انہوں نے وہ ٹوسٹ کر دیا ہے۔ تو اس حساب سے پھر میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں نے ریسرچ کی اور میں نے پھر جو ہے وہ پھر مشنری صاحب سے میں نے کہا کہ بھئی آپ پلیز اس پہ اسٹڈی کریں، لوگوں کو مس گائیڈ مت کریں۔ میں نے مشنری کو پوچھا کہ بھئی روزے ہم کیوں نہیں رکھتے ہیں 30 دن کا، جو ایک مین اسٹریم مسلم رکھتا ہے، اس طرح کا ہم روزے کیوں نہیں رکھتے؟ تو وہ مجھے کوٹ کر رہے ہیں سلطان محمد شاہ کا فرمان، وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان محمد شاہ کا فرمان ہے کہ 365 دن ایک مومن کا روزہ ہوتا ہے، آنکھ ناک اور کان کا۔ اب میں نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک میں کلیئرلی مینشن ہے کہ آپ جو ہے وہ فحاشی نہ کرے، حرام کام نہ کرے، سود نہ کھائیں، بددیانتی نہ کریں، بد نظری نہ کریں، ہر جگہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں، بار بار یہ احکامات دیے ہوئے ہیں۔ تو روزہ تو مسلمان کا 365 دن کا ہے ہی، اور پھر ایڈیشنلی 30 دن کا روزہ بھی رکھنا ہے، رمضان کا روزہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے روزے تم پر فرض کیے جیسے کہ پہلے کے قوموں پہ فرض کیا تھا، پہلے جیسے عیسائیوں پر بھی فرض کیا تھا، کرسچنس پہ بھی کیا تھا، پھر یہ جوئش پہ بھی روزے فرض ہے، ہر کسی پہ روزے فرض ہے۔ تو یہ تو بالکل بیوقوف بنانے والی بات ہے سلطان محمد شاہ کی کہ تم 365 دن کا آنکھ ناک کان کا روزہ ہے۔ ایک مسلمان کا بھی ہوتا ہے آنکھ ناک کان کا روزہ، 365 دن ہی ہوتا ہے، اور 30 دن کے روزے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اسماعیلیز کو جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں، ایک سگوڑیا مذہب دے دیا کہ تم یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو، جو تکلیف کی چیزیں ہیں وہ نہ کرو۔ پھر دوسرا کویشچن میں نے ان سے پوچھا ٹائمنگس کے بارے میں، تو وہ ٹائمنگس کے بارے میں کنفیوز تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ٹائمنگس تو قرآن پاک میں نہیں ہے۔ میں خود ریسرچ کر کے گیا تھا، میں نے کہا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 میں آپ کو ٹائمز دیے ہیں کہ کب آپ کو فاسٹ اینڈ کرنا ہے اور کب آپ کو فاسٹ اوپن کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کی ٹائمنگز ہے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مشنریوں کی ریسرچ نہیں ہے اس بارے میں، وہ کنفیوز کرتے ہیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا۔ یہ تو اچھا ہے کہ میں خود ریسرچ کر کے گیا ہوا تھا، تو میں نے اس کو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 دے دی۔ تو اس کے بعد کوئی آنسر نہیں تھا۔ میں نے اس دن سے سوچ لیا کہ یہ جو ہے یہ جو مذہب جو ہے، جو آخانیت ہے، وہ مس گائیڈ کر رہا ہے، مسلمانوں کے نام پر مسلمانوں کا نام یوز کر رہا ہے، اور یہ مذہب اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا فرقہ نہیں ہے۔ جائے اسلام کے فرقے میں توحید کا کانسیپٹ نہ ہو، روزے کا کانسیپٹ نہ ہو، نماز کا کانسیپٹ نہ ہو، آخرت کا کانسیپٹ نہ ہو، کیونکہ آخرت یہاں ری انکارنیشن کی طرح سلطان محمد شاہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انسان جو ہے وہ واپس بدل کے آئے گا اس دنیا میں۔ پھر نبوت اور یہ اپنا حج کا کانسیپٹ نہ ہو، تو وہ اسلام کا فرقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جب خانیوں سے کوئی بات کرو تو شروع ہو جاتے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ ارے بھائی آغا خان کی بات کرو نا، جو ہم تم سے کویشچن پوچھ رہے ہیں، جو ہمارے کویشچن ہے اس کا جواب دو مشنری صاحبان۔ ڈاکٹر خلیل اندانی ہو گئے، کمال الدین مشنری ہے، زرینہ کمال الدین ہے، ان کے اتنے سارے فالوورز ہیں، آئی ڈونٹ نو وہ کیوں لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں۔ ایجوکیٹڈ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، صرف پیسے کی وجہ سے چند روپوں کی خاطر اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اور اپنے ساتھ جو بھولے بھالے اسماعیلیوں کی بھی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت آئے۔ میں نے مشنری صاحب کو بتایا کہ سورہ البقرہ کی 23ویں رکوع میں رمضان کی اہمیت کا بیان ہے، گریجولی جو رمضان میں روزے کا حکم ہے اس کا بیان ہے، رمضان میں روزے کب کھولنے ہیں اور کب بند کرنے ہیں اس کا بیان ہے۔ میں نے ان کو ایجوکیٹ کیا کہ آپ سورہ البقرہ کی 23ویں رکوع کو پڑھیں، اس میں حکم ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ آپ روزے رکھیں۔ تو ہم آغا خانی کیوں نہیں رکھتے؟ اس چیز سے کیوں دور رکھا ہے؟
مگر وہ پھر بھی نہیں سمجھے، وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ جب وہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہتے ہیں جو سورہ البقرہ کی 23ویں رکوع تک کی کوئی بھی پیروی نہیں کرتے اور سوال کرتے ہیں کہ روزے کہاں فرض کیے ہیں اور ہم کیوں رکھیں۔ یہ تو بالکل ہی ایک ہلا دینے والی بات ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ پاک فرماتے ہیں پیروی ان کی کرو جو ہدایت پر ہو اور آپ سے صلہ نہیں مانگتے۔ تو ایک اسماعیلی کو یہ سوچنا چاہیے کہ آغا خان صاحب اس کیٹیگری میں فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، ان کو کسی نے نہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا نہ حج کرتے ہوئے دیکھا، کسی کے پاس کوئی ویڈیو فوٹیج نہیں ہے کہ انہوں نے حج کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جب وہ کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو فوٹیج آ جاتی ہے، ایک ہارس میوزیم کی اوپننگ کرتے ہیں تو اس کی ویڈیو فوٹیج آ جاتی ہے۔ تو آپ سوچ سکتے کہ انہوں نے واقعی ابھی تک حج بھی نہیں کیا اور نہ نماز پڑھتے ہوئے کسی نے دیکھا۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ سے صلہ بھی مانگتے ہیں، دسوند کی صورت میں، مجلسوں میں مہمانی کی صورت میں پیسے مانگتے ہیں، صلہ مانگتے ہیں۔ تو اس کیٹیگری میں تو سورہ یاسین میں جو کوالٹیز دی ہوئی ہے اس میں تو آغا خان صاحب فٹ نہیں ہوتے ہیں۔ اسماعیلیزم میں منی کا انوالومنٹ بہت ہے، کیونکہ جماعت خانے میں ایوری ڈے دعا کراوی ہوتی ہے، اس میں پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ ناندی جو گھر سے بنا کے لاتا ہے وہ مولا باپا کے لیے، وہ ناندی ہوتی ہے، تو اس کی بھی جو ناندی ہوتی ہے اس کا پروسیڈز بھی مولا کو چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر مہمانی ہوتی ہے، اس کا پروسیڈ بھی مولا کو چلے جاتا ہے۔ پھر ان ایڈیشن ٹو ایوری ڈے دعا کراوی، وہاں پر مجلسز ہوتی ہے۔ جو مجلسز ہوتی ہے اس کا پیٹرن بھی یہی ہوتا ہے، ہر مجلس کا ایک ہی پیٹرن ہے کہ انٹر ہوتے ہی آپ کے پاس سب سے پہلے چینج پارٹ ملے گا، پیسے ویسے کھلے کرائے جیب میں ڈالیں، بیٹھیں، پھر دعا کراوی کریں، پھر اس کے بعد نیاز ہوتا ہے، چھاٹا ہوتا ہے، اور پھر مہمانی ہوتی ہے، سفرہ ہوتا ہے، سب میں پیسے ٹھیک ٹھاک پیسے کا انوالومنٹ ہے۔ تو مہینے میں 30 دن تو ریگولر ڈیز ہوتے ہیں، پھر 4 جمعہ ہے، جمعے کے بعد ایک چاند رات ہے، اور پھر چاند رات کے ساتھ مجلسیں ہیں، تو سب میں پیسے 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 ٹھیک ٹھاک پیسے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ سال میں 3 ایڈیشنل مائل سٹونز آتے ہیں، ایک تو نوروز ہو گیا، امامت ڈے ہو گیا، اور پھر تیسرا ہے سالگرہ مبارک ہے۔ تو اس میں بھی ہر چیز یہی ہے کہ ہر چیز میں بس پیسے ہیں، اور بس پیسے دو اور مولا باپا کو پیسے دو، اور مولا باپا کے پاس پیسے چلے جاتے ہیں۔ ہر چاند رات میں پیسے دسوند کے نام پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر دسوند سے ریلیٹڈ میں نے کویشچن مشنری کو پوچھا کہ بھئی یہ جو دسوند کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں اس کو کیوں آپ لوگ ری روٹ نہیں کرتے ہیں غریب اسماعیلیوں میں؟ کیونکہ غریب اسماعیلیوں کو میں نے دیکھا ہے جب میں کراچی میں رہتا تھا تو کتنے غریب لوگ ہیں، بہت پریشان ہیں۔ آپ بھی اگر موقع ملے جائیں، آپ بھی دیکھیں، بہت پریشان ہیں، ہر چیز کے لیے پریشان ہیں، بہت خستہ حالت میں رہتے ہیں۔ تو میں نے بولا کہ بھی دسوند کے پیسے کو آپ ری روٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک وہ مشنری مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی ہاسپٹلز آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس طرح بنی ہیں، وہ منیز یہ دسوند کے منی اور یہ منیز سے بنی۔ میں نے کہا یہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس پہ بھی میری ریسرچ ہے، میں ریسرچ کر کے گیا تھا، ایسا نہیں کہ میں بغیر ریسرچ کے ان کے پاس پہنچا۔ یہ جو زمین آغا خان ہاسپٹل کی ملی ہے، وہ جو زمین ہے وہ سندھ گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اچھا خاصا 64 to 80 ایکرز کی جگہ ہے، وہ گفٹ ہے۔ اس کے بعد پھر جو بلڈنگز بنی ہے وہ ڈونیشن سے بنی ہے۔ ایک ایک بلڈنگ اب نام لکھا ہوا ہوتا ہے، XYZ بلڈنگ، ABC بلڈنگ، یہ ڈونیشنز ہیں، پوری پوری بلڈنگ کے ڈونیشنز ہیں، ایکوپمنٹس کے ڈونیشنز ہیں، ڈپارٹمنٹ کے ڈونیشنز ہیں۔ 1982 میں انہوں نے ایک چیئر کی اسکیم نکالی تھی سلور جبلی کے ٹائم پہ، ایک چیئر 1 کروڑ روپے کی۔ تو دنیا بھر سے اسماعیلیوں نے چیئر ڈونیٹ کی تھی، کینیڈا سے، امریکہ سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، یہ جہاں جہاں میجورٹی ہے اسماعیلیز کی، سب نے چیئر ڈونیٹ کی تھی۔ اور ایک ایک فیملی میں سے آپ دیکھیں 4 5 چیئرز ڈونیٹ کی ہے۔ اچھا، اور وہ ڈونیشن ہے 4 چیئر مین 4 کروڑ روپے، 5 چیئرز مین 5 کروڑ روپیز۔
تو اس 1982 میں آپ ڈالر پیرٹی دیکھیں کہ کیا تھی اور آج کیا ہے، تو اس حساب سے اربوں روپے ہیں۔ اس کا ایویڈنس آپ آغا خان ہاسپٹل کی والز پہ دیکھیں گے جس پہ نام لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر غریب اسماعیلیوں کو انوالو کرنے کے لیے ایک اور اسکیم تھی، سیمنٹ اسکیم سے 50 روپے کی ایک بوری، اور منیمم 5 سیمنٹ کی بوریاں لکھوانی تھی ایک فیملی کو، یعنی کہ ہر کسی سے پیسے لینے۔ جو ایک چیز جو بہت ہی مطلب پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، وہ یہ ہے کہ آغا خان صاحب کسی کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہے، نہ ان کی فیملی ایکسیسیبل ہے، نہ وہ ایکسیسیبل ہے آغا خانیوں کے لیے۔ صرف 45 منٹس کا دیدار ہوتا ہے، وہ بھی کئی سالوں میں دیدار ہوتا ہے، اس کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں۔ وہ 45 منٹس ایگزیکٹلی 40 منٹس بیٹھتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ 40 منٹس کے لیے ان کا دیدار ہوتا ہے، اور دیدار میں وہ 40 منٹس بیٹھنے کے بعد چلے جاتے ہیں، اور ملینز آف ڈالرز لگتے ہیں، اس میں بھی ڈونرز کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے ان کی کہ بھئی وہ کسی کوئی کام ہو تو ان سے کانٹیکٹ کیا جائے۔ بس آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی نہ انہوں نے کبھی زوم کیا، نہ کوئی ویڈیو میسج دیا، بس ایک تعلقہ آ جاتا ہے، مائی اسپریچول چلڈرن یور اسپریچول فادر، اس طرح مائی بلیورڈ اسپریچول چلڈرن، یہ پیٹرنل میٹرنل بلیسنگس، یہ ایک ان کا اسٹینڈرڈ تعلقہ ہے۔ وہ بھی پتہ نہیں خود لکھتے ہیں کہ ان کے کوئی اسسٹنٹ ٹائم ٹو ٹائم بھیجتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہے چیز، سوچنے کی باتیں ہیں اسماعیلیوں کے لیے، ان کو سوچنا چاہیے۔ ایک اور بات مینشن کرنا چاہوں گا اباؤٹ دا آغا خان میوزیم۔ مجھے 100% یاد ہے ایٹ دا ٹائم آف اوپننگ آغا خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا اوپننگ پہ کہ یہ جو میوزیم بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ پرنس صدر الدین کی جو وائف ہے کیتھرین آغا خان، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو آغا خان تھرڈ اور ان سے پہلے کے جو تھوڑے بہت گفٹس ہیں امام کو جو ملے ہوئے ہوں گے اور ان کے پاس جو ایک سٹور روم میں رکھے ہیں تو اس کو لے جاؤ۔ تو آغا خان کا ماسٹر مائنڈ کام کیا اور انہوں نے جو ہے وہ یہاں پر ٹورانٹو میں میوزیم بنا دیا، اور یہ بیچارے بھولے بھالے اسماعیلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میوزیم بنا ہوا ہے، مگر انہوں نے اپنی پرسنل چیزوں کو سٹور کرنے کے لیے رکھا۔ اب اس کو مینٹیننس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس اتنے فنڈز ظاہر ہے وہ موبلائز تو کر سکتے کہیں سے بھی، بٹ انہوں نے کیا کیا کہ جب تک ان کو پتا ہے کہ یہ بیچارے بھولے بھالے اسماعیلی ہے، جماعت خانے میں اناؤنس کر دیا نارتھ امریکہ کے جماعت خانوں میں کہ آپ انڈیویجول ممبرشپ لیں تاکہ ان کے ایکسپینسز کو کور کیا جا سکے۔ تو اور اس میں انٹری فری اور تھوڑی بہت اس طرح کی باتیں، تو یہ ہے آپ دیکھیں اس کو چلانے کے لیے بھی ان کو سپورٹ چاہیے جماعت کا۔ تو ہر چیز تو پیسے، ہر لیول پہ پیسہ انوالو ہے، اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آخر میں میرا اسماعیلی بہن بھائیوں سے یہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ پلیز ریسرچ کریں، بغیر ریسرچ کے کچھ بھی نہ کریں، قرآن پاک کو بیس بنائیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پلیز قرآن پاک سے کنیکٹ کریں، قرآن پاک میں جوابات ڈھونڈیں، قرآن پاک سے ہدایت لیں۔ قرآن پاک آپ کو کمپلیٹ ہدایت دے گا۔ بغیر قرآن پاک کے اسلام مذہب ناممکن ہے، مسلمان ہونا ناممکن ہے۔ صرف چند آیتوں کو لے کے اسی کو بیس بنا کے آپ ایک فرقے میں ہیں جو فرقہ آپ کو مس گائیڈ کر رہا ہے۔ پلیز آپ لوگ ریسرچ کریں، اور پلیز اپنی فیملیز کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ میں دعا کروں گا اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب کو ہدایت ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔